ابن سینا معروف سائنسدان، حکیم، فیلسوف، اسکالر، جو بہت ہی عالم اسلام کی برجستہ شخصیت ہیں اور علمی مقام بڑا اعلیٰ ہے ان کا، سب جانتے ہیں انہیں۔ اتنا دانا انسان، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں گائے سے بہت ڈرتا ہوں۔ گائے سے عموماً لوگ نہیں ڈرتے گائے سے، چونکہ ایک پالتو جانور ہے، انسان کے ساتھ مانوس جانور ہے، انسان سے قربت رکھتا ہے، انس رکھتا ہے، انسان کا دشمن نہیں ہے، درندہ نہیں ہے، چیر پھاڑ کھانے والا نہیں ہے۔ اس لیے عام لوگ، دیہاتی بچے، عورتیں گائے سے نہیں ڈرتے، بلکہ ہندوستان میں تو ماتا ہے، مقدس، اور اس کی پوجا کی جاتی ہے، باقاعدہ احترام ہے اس کا۔ لیکن ابن سینا جیسا فیلسوف وہ فرماتے ہیں میں اس سے بہت ڈرتا ہوں۔ درندے سے ڈرنا تو بنتا ہے کہ درندوں سے ڈرنا چاہیے، چونکہ درندہ ہے، بھیڑیے سے ڈرنا چاہیے، اور شیر سے ڈرنا چاہیے، ببر سے ڈرنا چاہیے، اور اس طرح کے وحشی جنگلی جانوروں سے ڈرنا چاہیے، سب ڈرتے ہیں۔ لیکن پالتو اور مانوس، اور وہ بھی بہت ہی باشخصیت جانور، جیسے گائے باشخصیت جانور ہے، بعض دیگر جانوروں کی طرح نہیں ہے، بکری کی طرح نہیں ہے، باشخصیت ہے۔ اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے کیوں ڈرتے ہیں، لوگ تو نہیں ڈرتے، تو انہوں نے کہا میں اس وجہ سے ڈرتا ہوں اس سے کہ اس کے سینگ ہیں لیکن عقل نہیں ہے اس کے پاس۔ سینگ بڑے بڑے ہیں، تیز، عقل نہیں ہے اس کے پاس۔ اور جس کے سینگ ہو اور عقل نہ ہو وہ خطرناک ہو سکتا ہے کسی وقت بھی، چونکہ عقل ہے کنٹرول کرنے والی چیز، اور سینگوں سے مسلح بے عقل کسی وقت بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کو مثال لے لیں آپ مذہبی دنیا کی، کہ مذہبی دنیا میں جذبات ہیں، عقل نہیں ہے، کم ہے۔ خصوصاً پاکستان میں مذہبی بنیاد عقل پر قائم ہی نہیں کی گئی، عقل پر استوار نہیں کی گئی، اور چونکہ عقلی بنیادیں نہیں ہیں یہاں، دین کی بنیادیں عقل پر ہیں، قرآن کی بنیاد عقل پر ہے، سنت کی بنیاد عقل پر ہے، دین کی، اسلام کی نظام کی بنیاد عقل پر ہے، شریعت کی بنیاد عقل پر ہے۔ لیکن وہ دینداری جو یہاں پاکستان میں مسلکی شکل میں، فرقوں کی شکل میں ہے، اس کے اندر، اس کے نصاب میں، اس کی تعلیمات میں، اس کی تربیت میں عقل شامل نہیں ہے، عقلانیت نہیں ہے۔ ہم اپنے دیکھ لیں، مجالس کو ہی دیکھ لیں، ان مجالس میں عقلانیت کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہوتا، محض جذباتیت ہے، محض احساسات ہیں، محض ایک ایسی کیفیت ہے بھڑکانے والی۔ ہمیشہ مذہبی لوگ، مذہبی رہنما، مذہبی اسکالر اور مبلغ لوگوں کے جذبات ابھارنے میں لگے رہتے ہیں، اور جذبات کو تیز کرنا، جذبات میں شدت لانے کو مذہبی تبلیغ سمجھتے ہیں۔ اور مذہبی جذباتیت بھی دوسرے فرقوں کے مقابلے میں، دوسرے مسالک کے مقابلے میں جذباتیت پیدا کرنا۔ تو جب اس طرح کی دینداری ہو، اس طرح کے فرقے ہوں، اس طرح کے مسالک ہوں جن کی بنیاد میں عقلانیت نہ ہو اور جذبات ہوں، تو یہ اس بفرے ہوئے گائے کی طرح یا بیل کی طرح ہو جاتے ہیں جن کے سینگ ہیں، عقل نہیں ہے، اور یہ اپنے سینگوں سے کسی وقت بھی تہس نہس کر سکتے ہیں، چیر پھاڑ سکتے ہیں، اور وحشی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو چھیڑنا یہ خود ایک حماقت ہے، مذہبی جذباتیت کو چھیڑنا، اسے چھیڑ چھاڑ کرنا غلط ہے، جو بھی کرے یہ کام غلط ہے۔ آپ کے نزدیک دوسرے مسلک کی تعلیمات، دوسرے مسلک کے رسومات، دوسرے مسلک کے اقدامات ٹھیک نہیں ہیں، خوب آپ اگر ان کو قبول نہیں کرتے، حق بنتا ہے آپ کا ان کو قبول نہ کریں، اور آپ ان کی پیروی نہ کریں، انہیں نہ اپنائیں،
ان کے ساتھ آپ شامل نہ ہوں اس کام کے اندر. لیکن یہ تو کسی نے آپ کو حق نہیں دیا، جواز نہیں دیا کہ آپ اپنا مسلک، اپنا مذہب دوسروں کے اوپر ٹھونسیں. چونکہ طاقت آپ کی ہے یا تنظیم آپ کی ہے، اسلحہ آپ کے پاس ہے، ادارہ آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، تو آپ جو چاہیں دوسروں کے ساتھ کریں. یا اپنے لوگوں کو جذبات میں لانے کے لیے دوسروں کے اوپر حملے کریں، دوسروں کے مقدسات کو چھیڑیں، توہین کریں، بے حرمتی کریں. یہ جذباتی ماحول میں بہت خطرناک کھیل ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے.